نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلیٰ اما بعد، محترم دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سوسائڈ یعنی خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کے اس بھاگ دوڑ لائف میں اس طرح کے واقعات بہت ہی زیادہ رونما ہوتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں پونا میں ایک 23 سالہ نوجوان لڑکا جو میکینیکل انجینئر تھا، اپنے آفس کے 7ویں منزل سے کود کر کے سوسائڈ اور خودکشی کر لی۔ اس نے سوسائڈ نوٹ میں چند باتیں لکھی، وہ یہ ہے: I would have been a better son، میں ایک اچھا بیٹا بن سکتا تھا۔ You deserve a better son، اور آپ ایک اچھے بیٹے کے مستحق بھی ہیں۔ I have failed in everything، اور میں ہر چیز میں فیل ہو چکا ہوں۔ Please do not waste your time on this، ازراہ کرم آپ اپنے وقت کو اس معاملے میں، اس میٹر میں ضائع نہ کریں۔ ٹیک کیئر، آپ اپنا خیال رکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سوسائڈ نوٹ کو اس نے اپنے ماں باپ کے لیے لکھا، جس میں کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے وہ انہیں ڈانٹتے ہیں، تانا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دور بہت ہی زیادہ کمپٹیشن کا دور کہا جاتا ہے، یہ دور ریسنگ کا دور کہا جاتا ہے، اور ہر انسان کمپٹیشن اور ریسنگ کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے معاملے میں اس طرح وہ منہمک ہے کہ وہ اپنی اصلی لائف کو بھول جاتا ہے کہ ہماری اصلی لائف ہے کیا، اصل زندگی ہے کیا۔ اور یہ بات ذہن نشی رہے کہ اگر انسان کسی بھی فیلڈ اور میدان سے تعلق رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فیلڈ میں سب سے آگے رہوں، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کمپٹیشن جیتے گا، ریس کو وہ جیتے گا، تو وہ دیکھے گا کہ میں کمپٹیشن اور ریس کو جیت کر کے بھی ہار گیا، کیونکہ اسی کے میدان میں ایک ایسا آدمی ہے جو اس سے 2 قدم آگے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس ورلڈ کو، اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ آپ کسی بھی میدان میں کتنا بھی ماہر ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ میں بہت آگے نکل گیا ہوں، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے، کیونکہ آپ پائیں گے کہ آپ ہی کے میدان میں آپ سے بہت سے آدمی آگے ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے ہائی لیول لوگوں کو نہ دیکھے، لو لیول لوگوں کو دیکھے، جو اس سے کمتر ہیں، جو اس سے نیچے ہیں۔ ان کو جب وہ دیکھے گا تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس پر انعام کیا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم کیا ہے، احسان کیا ہے، تو اس پر وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے گا۔ اور یہ خوش رہنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھے۔ اگر وہ اونچے لوگوں کو دیکھے گا تو وہ ڈسٹرب ہوگا، ذہنی تناؤ کا شکار ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، اور جو سوسائڈ وغیرہ کے واقعات رونما ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں شیطان بھڑکا کر کے اس کو خودکشی کی طرف بھی مائل کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ کمپٹیشن اور ریسنگ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کو، اس کے بارے میں اس طرح کے خیالات قطعا نہ لائیں، بلکہ آپ اسی پر خوش رہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، اور اس کے لیے آپ تگ و دو کریں، محنت کریں، اسٹرگل کریں۔ لیکن اس طرح کا ذہن کمپٹیشن کا یا ریسنگ کا بنانا یہ صحیح نہیں لگتا ہے۔ دوسری چیز جو اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری لائف میں توقعات بہت زیادہ ہو گئے، ہماری ضروریات بہت زیادہ ہو گئی۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی ضرورتوں کو نہیں پورا کر پاتا ہے، اور اس طرح کے معاملات اور واقعات رونما ہوتے ہیں، جو ابھی حالیہ دنوں میں پونا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک کچی عمر کا لڑکا، 23 سال 23 ایئر، ایک نوجوان جو اس حادثے کا شکار ہوا توقعات کی وجہ سے۔
تو اس لیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی توقعات کو کم رکھیں. توقعات یہ بہت ہی خطرناک اور مہلک بیماری ہے انسان کے لیے. مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ میرے پڑوسی کا بچہ کنویننٹ اسکول میں پڑھتا ہے تو میں کیسے اپنے بچوں کو میونسپلٹی اسکول میں پڑھا سکتا ہوں؟ یا فلاں انسان نے یا فلاں دوست نے میری دعوت فلاں ڈھابے میں یا فلاں ہوٹل میں جو بہت ہی عالی شان تھا وہاں پر دعوت کی تو میں کیسے اس کو ایک عام اور معمولی ہوٹل میں کھلا سکتا ہوں؟ یہ اس طرح کی توقعات ایسی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، لامتناہی توقعات ہیں جو ختم ہوں گے ہی نہیں. اور اگر آپ اسی چیز میں پڑے رہیں گے تو یہ چیزیں ٹینشن اور ڈپریشن کا باعث بنے گا. اس لیے جتنا آمدنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میسر کی ہے اسی میں ہم خوش رہنے کی کوشش کریں اور اپنی ضروریات کو کم کریں. انشاءاللہ العظیم جو آج اس طرح کے نوجوانوں میں جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو وہ چیزیں ختم ہوں گی. اس لیے اسلام نے کہا ہے مالداری، اسلام نے بتایا کہ کیا ہے غنى النفس. مالداری اسلام نے بتایا کہ نفس کی بے نیازی، نفس کی مالداری سب سے بڑی مالداری ہے. اگر آپ اپنی ضروریات کو کم کرتے ہیں، مان لیجئے آپ 4 ویلر پہ نہیں بائک سے چل رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر آپ کے پاس بائک نہیں تو پیدل چل رہے ہیں، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے فٹ رکھا، تندرست بنایا ہے، ہم چل رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہوئے. تو اپنی توقعات کو کم کریں، اپنی ضرورتوں کو کم کریں، اپنے نفس کو مالدار بنائیں. یہ سب سے بڑی مالداری ہے. دولت کا ہونا یہ مالداری نہیں ہے. دولت کا آ جانا جو ہم مالداری سمجھتے ہیں یہ حقیقی معنوں میں مالداری نہیں ہے. مالداری یہ ہے کہ آپ کا نفس بے نیاز ہو جائے، آپ اپنے آپ کو مطمئن کر لیں. یہ سب سے بڑی مالداری ہے. تو یہ توقعات کو ختم کریں اور نفس کی بے نیازی اور نفس کی مالداری اپنے اندر پیدا کریں. اگر یہ چیزیں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ العظیم جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو ڈپریشن میں نوجوان نسل دکھ رہی ہے اور جو سوسائڈ رونما ہو رہے ہیں، انشاءاللہ العظیم یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.